ذات کے عرفان کی تمام آیات موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں، اس میں کمی کس بات کی ہے کہ تم غور و فکر نہیں کرتے۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا تم قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ ایک جگہ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ کفر کا لفظ استعمال ہوا۔ ایسی ہی ایک آیت ہم سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع میں پڑھ آئے ہیں، وہ تھی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہ من کل دابۃ وتصریف الرحاء والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ ڈاکٹر اسرار اس آیت کو آیت الآیات کہتے ہیں، نشانیوں والی آیت۔ ایسی ہی آیت 190 نمبر سورہ آل عمران کی ہے، جس میں اللہ جی کہتے ہیں غور کرو، سوچتے کیوں نہیں ہو؟ اگر آپ غور سے سوچو تو آسمانوں کی تخلیق میں، زمین کی تخلیق میں، اور اس کے علاوہ جو ہے دن اور رات کے آگے پیچھے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ آگے کہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اب بات کیا ہو رہی ہے؟ وہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ تخلیقات، رب جو خالق ہے اس کی تمام مخلوقات پر غور و فکر کرتے ہیں، تو انہیں عرفان الہی حاصل ہو جاتا ہے۔ تب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ قیاماً کھڑے ہو کر، الذین وہ لوگ، یذکرون اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کب؟ قیاماً کھڑے بھی، وقعوداً بیٹھے ہوئے بھی، وعلی جنوبہم اور پہلوؤں پر بھی، کروٹ کروٹ، ہانڈی پکاتے، روٹی پکاتے، بستر پہ لیٹتے، جاگتے، ادھر ادھر یاد رب، یاد الہی ہمارے زبان پہ بھی رہے، دل میں بھی رہے۔ کیا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر اللہ والا کوئی بندہ جب اللہ کی نشانیاں اور اس کا عرفان حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہر دم اپنا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور اس کے لیے ضرورت کس بات کی ہے کہ اس کی یاد سے زبانیں اور دل ہر وقت ذکر میں رہے، یاد میں رہے۔ آپ کو 5 وقت، مجھے 5 وقت رب کہتا ہے نماز ادا کرے، تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہم اللہ جی کو 5 وقت پکارتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک بات یہ ہم کئی دفعہ کر چکے کہ اس وقت نماز نہیں پڑھنی، حدیث شریف میں آتا ہے، قرآن میں آیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ کیوں؟ اس لیے نہیں پڑھنی کہ آپ کو نہیں پتہ کہ اپنی زبان سے آپ کیا کہہ رہے ہو نشے کی حالت میں۔ تو رب کی ساری نشانیوں کے ساتھ، اس کی تمام خصوصیات کے ساتھ، اس کی ساری طاقتوں کے ساتھ یاد رکھنا ہے کہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے،
ساری طاقتوں کا منبع تو ہے، ہماری حیات و موت دونوں تیرے اختیار میں ہیں، کل کے کل ہم تیرے محتاج ہیں، تو چاہے جو دے، تو چاہے وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر۔ پھر یہیں پہ کہا ہے تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب، کہ بے شک دن اور رات کا خالق، اور پھر زندہ میں سے مردہ کو نکالنے والا، پھر مردہ میں سے زندہ کو نکالنے والا، ہماری جانوں کا مالک، جس کو جیسا رزق چاہے دے، جس کو چاہے تنگ دست کر دے اور جس کو چاہے فراخی عطا کر دے، یہ ساری طاقتوں کا مالک ہمیں ہر وقت اپنے پیش نظر یہ تصورات رکھ کے عرفان الہی حاصل کرنا ہے، اور کروٹ کروٹ اپنے رب کو یاد رکھنا کرنا ہے، تو ہمارا ہر عمل اس کی رضا کے مطابق ہو جائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں، پھر وہ کیا کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقتا، نہیں بنایا تو نے، ھذا باطلا، یہ ساری کائنات، یہ ساری دنیا، اس ساری مخلوقات یہ بے مقصد پیدا نہیں کی تو نے اللہ پاک۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کھایا پیا سوئے بچے پیدا کیے ان کی پرورش کی دنیا داری میں لگ گئے اور پھر دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ہماری مقصد حیات یہ نہیں ہے، مقصد حیات یہ ہے کہ اپنی تمام صلاحیتیں اس دین کے لیے لگا دیں، اس دین کی سربلندی کے لیے لگا دیں جس کو رب نے پسند فرمایا۔ اور سورہ مائدہ میں اللہ جی نے کیا کہا، الیوم اکملت دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کیا۔ اور جگہ جگہ قرآن میں ہم نے پڑھا کہ اللہ جی کہتے ہیں اسلام کے علاوہ مجھے کوئی دوسرا دین قبول نہیں ہے۔ تو گویا ہمیں اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنی کوشش، اپنے وسائل جو ہم کر سکیں دین کی سربلندی پر صرف کرنے ہیں، کیونکہ نبی نہیں آنا، نبی کا کام امت مسلمہ نے کرنا ہے۔ جہاں جہاں قرآن نہیں پہنچا وہاں آپ نے اور میں نے قرآن کو پہنچانا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین لوگ وہ ہیں، آپ کو اللہ نے ان بہترین لوگوں میں چنا ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور جو قرآن سکھاتے ہیں۔ سیکھنے والوں کو بھی رب نے چنا ہوا ہے، وہ بھی رب کے چیدہ بندے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ عام لوگ ہیں، آپ عام لوگ نہیں ہیں، آپ اللہ کے چنے ہوئے وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھ رہے ہیں اس مقصد کے لیے کہ ہم نے یہ سنت انبیاء کی پوری کرنی ہے اور اس کو سیکھ کر قرآن کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ سیکھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے، آگے سکھانا بھی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے احکامات بھی دینے ہیں۔ یہ ہے مقصد حیات، ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد۔ امت مسلمہ کو جب اللہ جی نے مخاطب کیا
تو کہا تمہیں لوگوں کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، تم امت وسط ہو، یعنی درمیانی امت۔ اور یہ امت وسط جو ہے یہ اس لیے برپا کی گئی ہے کہ لوگوں کو قرآن سکھائیں آپ سب۔ آگے دیکھتے ہیں، جب مقصد حیات یہ ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سبحانکا، اللہ جی آپ پاک ہیں، وقنا عذاب، بچا لیجئے ہم کو عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ یہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ہم نے آپ کا عرفان حاصل کر لیا، زمین و آسمان کی تخلیق پہ غور کر کے دیکھا تو نظر یہ آیا کہ بس ایک رب ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو پھر ہم نے قیاماً و قعوداً و جنوبہم، پہلو بپہلو آپ کا ذکر کیا، اور یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور غور و فکر کیا آسمانوں اور زمین کی تخلیق پہ، تو اس نتیجے پہ پہنچے کہ اللہ جی نے کائنات میں کوئی چیز باطل نہیں بنائی، بیکار نہیں بنائی۔ تو ہم پکار اٹھے کہ اللہ جی آپ پاک ہیں، ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یہاں تک کوئی اور بات اگر آپ کو پوچھنی ہے، اگر کوئی اور وضاحت چاہیے تو بتا دیجئے۔ آگے چلتے ہیں، اگر نہیں ہے کچھ۔ ربنا، اے ہمارے رب، 192، انکا، بے شک تو، من، جس کو تدخل النار، داخل کر دے آگ میں، فقد، تو یقیناً، اخزیتہ، اس کو تو نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ اے اللہ پاک، جس کو تو نے نار میں، آگ میں داخل کیا تو بے شک وہ رسوا کر دیا گیا۔ وما، اور نہیں ہوگا، للظالمین، ظالم لوگوں کے لیے، من انصار، کوئی بھی مددگار۔ آگے کہا اب ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم نے، سمعنا، ہم نے سنا، منادین، ایک منادی کرنے والے کو، ایک پکارنے والے کو۔ وہ کیا پکار رہا تھا؟ ینادی، وہ ندا دے رہا تھا، للایمانی، ایمان کی۔ مراد کس سے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو ان آمنو، ہم ایمان لے آئے، بربکم، تجھ پر اے ہمارے رب۔ ہم نے کیا کہا؟ فآمنا، کہ ہم ایمان لے آئے۔ اچھا یہ دیکھیے، ینادی، منادی کر رہا تھا، للایمانی، ایمان کے لیے، ان آمنو، کہ آپ ایمان لے آؤ، بربکم، تو رب پر، تو فآمنا، ہم ایمان لے آئے۔ یہ لوگ عام طور پہ آپ نے پہلے بھی سنی ہے یہ بات کہ جب عرفان آپ کے اندر موجود ہو ذات الہی کا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کی روح اچک کے ہدایت کو پکڑ لیتی ہے۔ مثال پہ ہمیں بار بار بتایا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے جس کسی کو بھی ایمان کی دعوت دی تو تھوڑا بہت توقف ہر کسی نے کیا سوائے ابو بکر صدیق کے، کہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا اور فوراً ایمان لے آئے۔ تو کیوں ایمان لے آئے؟ سورہ نور میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ پڑھ چکے بھی ہیں، ایک ہوتا ہے تیل سرسوں کا، جس میں ہم اپنے بچپن میں دیے جلاتے تھے بتیاں لگا لگا کے، کہ وہ فوری طور پہ آگ کو نہیں پکڑتا۔ اسی طرح
ایک مٹی کا تیل ہے، وہ اس سے تھوڑا لائٹ ہے، وہ تھوڑا جلدی پکڑ لیتا ہے. ابھی لکڑیوں پہ ڈال کے آپ جلاتے ہیں تو فٹافٹ آگ جل جاتی ہے. اس سے اگلی سٹیج ہے پیٹرول کی، کہ پیٹرول اچک کے آگ کو پکڑ لیتا ہے. یہ ہماری روحوں کا حال ہے. وہ روح جو پاکیزہ ہے وہ ہدایت کو اچک کر پکڑ لے گی، اور وہ روح جو ابھی پاکیزگی کے درجے پہ نہیں پہنچی، یا اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گندے دلوں میں قرآن نہیں اترتا. تو وہ گندے دل کون سے ہیں؟ مراد روح کی پاکیزگی بالیدگی کی ہے، کہ جو روح آپ کی نیک طرف جا رہی ہے، اچھائی کی طرف جا رہی ہے، تو وہ اچک کے ہدایت کو اپنے اندر سمیٹ لے گی. اور ایسی روحیں جو خرافات دنیا میں مصروف ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ اللہ جی اسی میں ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں، پھر ان میں سے ان کا نکلنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر وہ اسی کے حصار کے اندر گھومتے رہتے ہیں. آپ نے واقعہ سبت میں پڑھا تھا، کیا اللہ جی نے کہا تم حرام کاری پہ آ گئے ہو نا، تو اب تم حرام ہی کھاؤ گے، جاؤ میں تمہیں اسی میں دے دیتا ہوں. اور پھر مچھلیاں ہفتے کے روز اللہ جی نے زیادہ زیادہ بھیجنی شروع کر دی، کہ تم اب آپ کبھی ابھی اسی معاشرے میں دیکھ لیں، وہ بندہ جو رشوت لیتا ہے وہ کہتا ہے گزارا ہی نہیں چلتا، رشوت لے بغیر کار ہی نہیں ٹرتا، بچے کی فیس دینی ہے، دینا بل دینا، فلانا دینا، ٹمکانا دینا، تو رشوت نہیں لینا تو کام ہی نہیں ہوتا. کی کرے بندہ؟ اور ایک وہ شخص ہے جو بے شک 3 وقت کی بجائے 2 وقت کھاتا ہے، اترن بچوں کو پہنا دیتا ہے، لیکن حرام کی طرف نہیں جاتا. تو پھر یہ فرق روحوں کا فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ اس راستے پہ جو ہم چاہتے ہیں اپنے لیے، ہمیں اسی میں وسعت دے دیتا ہے. میں چاہوں کہ اللہ مجھے اچھائی کے راستے پہ وسعت دے، تو اللہ پاک مجھے اسی میں وسعت دے گا. یہ بات پہلے بھی ہو چکی کہ 2 مخلوقات ایسی ہیں جن کو صاحب اختیار بنایا گیا ہے، ایک انسان اور ایک جن. یہ دونوں کو اختیار ہے کہ فیصلہ اپنے لیے اپنی مرضی سے کر لو. جو تم کو راستہ چاہیے میں تمہیں اسی راستے پہ آگے لے جاؤں گا. اور قرآن میں کیا آتا ہے، وہ جو آخرت کی فکر نہیں کرتے، وہ جو دنیا میں کے لیے ساری تگ و دو کرتے ہیں، تو پھر میں ان کو دنیا کے کاموں میں ہی کھپا دوں گا. دنیا کے کاموں کے لیے ہی رہ جائیں گے، آخرت کی فکر ان کو دامنگیر ہوگی ہی نہیں، وہ کر ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ آپ نے اپنے لیے راستہ وہی چن لیا نا. تو اللہ جی آپ کو اسی میں ڈھیل دے دیں گے. آگے دیکھتے ہیں ایمان والے کی ربنا. اب دیکھیے یہ دعا آگے آ گئی، وہ جو ہدایت پہ آ گئے، ایمان جنہوں نے قبول کر لیا، اور ایک منادی کرنے والے کی جو پکار تھی اس پر لبیک کہہ دیا اور کہا کہ ہم ایمان لے آئے، تو پھر وہ کیا دعا کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا بس تو ہم کو بخش دے، ذنوبنا ہمارے گناہ معاف کر دے، وکفر دور کر دے. انکار کرنا ہوتا ہے نا، انکار کیا ہوتا ہے، نہیں کرتا، پرے کر. وکفر انا ہم سے، سیئاتنا برائیوں کو. اب وہ پاکیزہ روح والے لوگ اللہ جی سے دعا کرتے ہیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اور ہمیں موت بھی دینا تو نیکوں کے ساتھ. انسان دنیا میں بھی
نیک ہمسائے مانگتا ہے۔ اور یہاں اللہ جی نے ہمیں خود یہ دعا سکھا دی ہے کہ آپ نے ایسے دعا کرنی ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ مجھ سے ایسے دعا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا؟ آپ پڑھ دیجئے کلثوم۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ جزاک اللہ۔ ابرار کہتے ہیں نیکوں کو، تو اللہ جی ہمیں موت بھی دیجیے گا تو نیک لوگوں کے ساتھ، دنیا میں بھی نیک ہمسائے چاہیے اور موت کے بعد بھی ابرار کا ساتھ چاہیے ہے ہمیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا، ہمیں عطا کر دینا، ما جو، وعدتنا، وعدہ ہوا ہمارے ساتھ، علی رسولکا، رسولوں کے ذریعے سے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے پہلے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، سب نے یہ کہا کہ نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ تو یہ وعدہ رسولوں کے ذریعے ساری امتوں سے ہوا۔ تو یہاں کا یہ کہا گیا کہ دعا کا ایک حصہ یہ بھی ہوگا کہ اللہ پاک جو رسولوں کے ذریعے آپ نے ہم سے وعدے کیے ہیں، پلیز وہ وعدے بھی پورے کر دینا۔ آگے کہا وَلَا تُخْزِنَا، اور نہ تو حزن و رسوا کرنا، حزن و ملال نہ دینا، یوم القیامت، روز قیامت، انکا، بے شک، لا، نہ، تخلف المیعاد، تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے وعدے پکے سچے ہیں۔ اللہ جی جو کہتے ہیں وہ وعدہ پورا کر کے چھوڑتے ہیں۔ تو یہاں کہہ دیا ہمیں یہ یقین ہے، اور اے ہمارے رب، ہمارے روز قیامت ہم کو رسوا ذلیل نہ کرنا۔ روز قیامت اعمال نامہ ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا اللہ جی، اور ہمیں رسوائی سے بچا لینا۔ آگے دیکھیے کیا خوبصورت خوشخبری ہے، جب اس طرح دعا کی جائے گی تو اللہ جی کیا کہتے ہیں؟ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ، یا اللہ ہماری بھی سن لینا، اللہ جی ہماری بھی سن لینا، ہم نے بھی یہی کہا آپ سے، میں نے ان کی دعا قبول کی، ربہم، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی۔ سارے کہیں آمین، اللہم آمین۔ اللہ جی ہم سب کو بھی یہ سب کچھ چاہیے ہے، ہم بھی اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور اللہ کا کیسا وعدہ کہ اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کی دعا سن لی، قبول کی۔ آگے کہا پھر دیکھ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، ان کے رب نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی، انی، یہ کہ میں، لا اضیع، نہیں ضائع کرتا، عمل عاملن، عمل کرنے والے کا، منکم، تم میں سے، من ذکرن، مذکر سے، چاہے وہ مذکر ہو اور انثیٰ، چاہے وہ مونث ہو، یعنی چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، اگر آپ اچھا عمل کریں گے تو میرا رب کہتا ہے میں ضرور قبول کروں گا، نہیں ضائع کرتا میں ان کے عمل۔ جو مردوں اور عورتوں میں سے جو بھی کوئی احسن عمل کرے گا تو اس کو اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ آگے رب تعالیٰ فرما رہے ہیں بعدکم من بعد، کہ تم ایک دوسرے کے جیسے ہی ہو نا، یعنی نوع انسان ایک جیسے ہی ہیں، جیسا مرد ہے
ویسی ہی عورت ہے، یعنی جنسی اعتبار سے نہیں، لیکن آدم کی اولاد ہونے کے ناطے مرد اور عورت جو ہیں وہ ایک ہی کیٹیگری میں آئیں گے، دونوں آدم کی اولاد میں سے ہیں، اور ایک جیسی، ایک کو دوسرے کی ضرورت بنا دیا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن تم ہو ایک جیسے ہی، عورت بھی اور مرد بھی۔ اب جانور تو نہیں ہو سکتے نا، ایک طرح کا آپ کو بنایا گیا ہے، یہ بعدکم الی بعدکم فالذین، وہ لوگ ہاجروا، ہجرت کی جنہوں نے، واخرجوا، اور نکالے گئے، من دیارہم، وہ ان کے گھروں سے، واوذوا، اذیت ملی ان کو، فی سبیلی، میرے راستے پر، چھوٹی یہ ہے، میرے راستے پر جن کو ایذائیں دی گئیں، وقاتلوا، اور جو وقتلوا، اور جنہوں نے جنگ کی اور جانیں بھی دی، قتل بھی ہوئے، لا، اور یہ دیکھیے لام مفتوح اور اس کے بعد نون مشدد، یقیناً یقیناً، لا اکفرن، ہم دور کر دیں گے، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں، ولا ادخلنہم، یہاں بھی وہی لام مفتوح اور نون مشدد، یقیناً ہم ان کو داخل کریں گے، کہاں، جناتن، باغات میں، تجری، بہتی ہیں، من تحت، جن کے نیچے، الانہار، ندیاں اور نہریں، آگے کہا، ثواباً من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہے نا، اللہ بدلہ ہوگا اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے، واللہ عندہ، اور بہترین بدلہ اللہ کے پاس، حسن الثواب، بہت ہی اچھا بدلہ اس سے بھی رب تعالیٰ کے پاس ہے۔ یعنی آپ دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت میں جو چیزیں ملیں گی نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ آپ کے گمان میں ہو سکتی ہیں۔ ہمیں تو یہ صرف ایک احساس دلانے کے لیے بتا دیا جاتا ہے کہ جیسے کھجور ہے، زیتون ہے، انار ہے، اسی طرح یہ جنت کے پھل اس طرح کے ہوں گے، لیکن حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ اتنی اعلیٰ چیزیں ہوں گی کہ آپ کی فکر وہاں تک نہیں جا سکتی، وہ اتنی اعلیٰ چیزیں ہوں گی، اور یہ ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے، اس کے بعد بے شمار ایسی چیزیں آئیں گی۔ سب سے بڑی بات سکون ہے کہ آپ کو وہ قرآن میں پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ مسندوں پر لیٹے قیلولہ کر رہے ہوں گے۔ اب یہ بتائیے کہ کھانے کے بعد ایک سکون ملتا ہے نا، تو آپ دوپہر کے وقت سستا لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اصل میں وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک سکون ہے، ایک راحت ہے، ایک چین ہے، ایک آرام ہے۔ تو یہ جو ہے یہ جنت کی نعمتوں میں بڑی نعمت ہے، اور جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے اللہ کا دیدار، کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنے دیدار سے مستفیض کرے گا، رونق بخشے گا۔ لا، نہ، یغرنک، دھوکے میں ڈالے آپ کو، کہا ہے نا تقلبو، الٹ پلٹ چلنا پھرنا ادھر ادھر، الذین، ان لوگوں کا، کفروا، جو کافر ہیں، فی البلاد، شہروں میں۔ اب یہ تھا کہ کافر لوگ جو ہیں اس دور میں بڑے امیر کبیر اور ریاستوں والے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی
بہت ساری ایسی پیشکش کی گئی تھی کہ آپ جائیداد لے لیں، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی سرداری مل جائے آپ کو تو ہم آپ کو وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں کہ آج مسلمان قسم پرسی کے عالم میں ہے، فقیری کے عالم میں ہے، دو دو پتھر پیٹ پہ باندھ کے خندق کھود رہا ہے۔ تو شہروں میں جو کافر لوگ دولت کے زوم پہ اپنی ایکٹیویٹیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، آپ ان کی طرف سے کوئی دھوکہ نہ کھا جائیے گا کہ یہ تو بڑے خوشباش ہیں، یہ تو بڑے اچھے ہیں اور ہم کہاں پھنسے پڑے ہیں۔ ایسا بالکل گمان نہ کیجیے گا۔ کیوں؟ متاع قلیل، یہ تو 4 دن کی تھوڑی سی قلیل متاع ہے، زندگی کا سامان ہے یہ صرف۔ اور زندگی کتنی بھی لمبی ہو جائے ابدی زندگی سے تو چھوٹی ہی ہے، اس لیے یہ متاع قلیل ہے، تھوڑی زندگی ہے۔ اور ثم پھر مأواہم جہنم، ان کے لیے ٹھکانہ ہوگا جہنم، وبئس المہاد، اور یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن اس کے برعکس جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کا، لہم، ان کے لیے جنات، باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دیکھیے 10 آیات میں دوسری دفعہ اللہ جی گواہی دے رہے ہیں کہ اگر ہم تقوی پہ ہیں تو ہمیں جنت ضرور ملے گی۔ تو ہمیں اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے، ہمیں متقی بنا لے اللہ پاک، ہمیں اپنا ذاکر بنا لے، ہمیں شاکر بنا لے، ہمیں اپنا تابع فرمان بنا لے، ہمیں ان میں شامل کر لیجئے اللہ پاک جن کے لیے آپ نے یہ بشارتیں دی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان میں شامل کر لیجئے۔ نزولاً من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نزولاً ابتدائی مہمان نوازی ہے، جنت کے باغات اور اس کے علاوہ ان کے دعاؤں کی قبولیت، یہ سب جس کے بدلے میں ابرار کا ساتھ، اور متقی لوگوں کے لیے ایسے باغات جس میں نہریں بہہ رہی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتدائی مہمان نوازی ہوگی۔ اور آگے کا کیا کہا؟ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے وہ بھی ہیں جو یؤمنُ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ کئی دفعہ میں نے آپ کو مثال بتائی ہے۔ اللہ جی قدردان ہے، شکور ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر اہل کتاب میں سے بھی کوئی نیک اچھے لوگ ہیں، وہ جیسے کوئی ایک مثال آپ کے ذہن میں آتی ہو، ورقہ بن نوفل عیسائی تھے لیکن وہ حضرت خدیجہ کے کزن بردر، تو آپ کے پاس لے کے گئی تھی نا حضرت خدیجہ دوحے کے بعد، تو انہوں نے گواہی دی تھی پہلی کہ آپ نبی ہیں، اور جو آپ کے پاس، حضور کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وحی آ رہی ہے۔ حضور تو خوف زدہ ہوئے، ڈر گئے، گھر گئے، کمبل اڑایا، طبیعت بہتر ہوئی تو بی بی خدیجہ عیسائی عالم تھے ورقہ بن نوفل، ان کے پاس لے کے چلی گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو تمہیں غار میں نظر آئے وہ جبریل امی تھے، وہ فرشتے ہیں، ان کا کام ہے وہی لے کے آنا۔ تو گویا اب تمہاری قوم تم کو
مکہ سے نکال دے گی۔ آپ یہ دیکھیے یہ ساری باتیں کون بتا رہا ہے؟ ایک عیسائی عالم۔ اسی لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 میں آپ نے کیا پڑھا تھا کہ وہ حضور کو ایسے پہچانتے ہیں اہل کتاب جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اتنی نشانیاں، حتیٰ کہ انجیل میں آپ کا نام احمد درج بھی تھا، آج بھی ہے، برنباس انجیل برنباس میں یہ نام۔ بہرحال جو نئی نئی تحریف ہو کے نہیں آئی ہیں ان میں کاٹ دیا ہوگا انہوں نے۔ تو یہاں یہ بات ہے کہ اللہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب میں کچھ نیک لوگ بھی موجود ہیں جو کہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وما انزل الیکم، اور جو تم پر نازل ہوا اس پر بھی، وما انزل علیہم، اور جو ان پر نازل ہوا اس پر بھی، خاشعین للہ، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، خشیت رکھتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نہیں بیچتے وہ اللہ کی آیات کو قلیل قیمت پر، تھوڑی سی قیمت لے کے، تھوڑی سی منفعت لے کے وہ اللہ کی باتوں کو، اللہ کی آیات کو نہیں بیچے۔ دیکھیے جو عیسائی، جو یہودی حضور کے زمانے میں مسلمان ہو گئے، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان پر نازل ہوا، اور وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی نازل ہوا، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے اگر ہم نے گواہی نہ دی حضور کی رسالت کی تو پھر ہم اللہ کو کیا شکل دکھائیں گے۔ وہ جانتے ہیں یہ بات اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کی آیات کو، اللہ کی باتوں کو، اللہ کی نشانیوں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض فروخت نہیں کرتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر صرف اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، آخری آیت سورہ آل عمران کی۔ دیکھیے یہ وہ دور ہے احد کے بعد کا، تو اللہ جی یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آخری آیت میں منظم ہونے کی بات کی جا رہی ہے، یعنی اتفاق، اتحاد، استقامت، ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کی۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اے صاحب ایمان لوگو، اصبرو، صبر کرو، وصابرو، صابرو کہتے ہیں مصابرت، مصابرت کا مطلب یہ ہوتا ہے صبر کرنے میں دشمن سے زیادہ آگے نکل جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے احد میں 70 صحابہ جب شہید ہو گئے تو پورے مدینہ میں کوہرام مچ گیا، مدینہ والے سارے مسلمان، کہ اللہ جی نے تو وعدہ کیا تھا فتح ہوگی، تو یہ تو فتح نہیں ہوئی، یہ تو شکست ہو گئی۔ تو حضور پر طرح طرح کے الزامات لگانے لگے۔ جب یہ بوچھاڑ الزامات کی ہوئی تو اللہ جی نے مختلف طریقوں سے کہا کہ یہ تمہاری تربیت کے لیے ایسا کیا گیا کہ تم زوم میں فتح کے اس قابل نہیں رہے تھے کہ اپنے امیر کی بات مانو، تم نے اپنے امیر کی بات نہیں مانی، تو مسلمان لیڈر جو ہوتا ہے اس کا، جو آپ کی فوج ہے اس میں بھی
اور عام زندگی میں بھی جماعت کا جو لیڈر ہے اس کی بات کو ماننا ضروری ہے۔ ہمیں یہ تربیت دی گئی احد کی جنگ سے، ہماری یہ تربیت کی گئی، جو آپ کے اوپر آپ کا امیجیٹ باس ہے، اس نے جو بات آپ کو کہی ہے آپ کو اسے فالو کرنا ہے، یس سر کہنا ہے اس کو، ہمیں یہ بتایا گیا۔ اگر آپ اس کی بات نہیں مانیں گے تو پھر نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اب جب یہ بات ہو گئی تو اللہ جی نے مختلف طریقوں سے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ پہلے اگر آج تمہارے 70 صحابہ شہید ہو گئے ہیں تو اتنا روتے پیٹتے کیوں؟ ان کے بھی تو 70 بندے مارے تھے تم نے بدر میں۔ دوسری بات یہ، تمہیں تو جنت کی خوشخبری ہے، ان کو تو یہ بھی نہیں تھی، وہ تو جہنم حاصل ہوئے۔ تو تمہارے جو 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں وہ تو جنتی ہیں۔ اللہ جی نے بار بار کہا ہم کو، ابھی پڑھا آپ نے، اخرجو، جو نکالے گئے، وقاتلو وقتلو، جو جنگوں میں شہید ہوئے اور جنہوں نے جنگیں لڑیں، تو اللہ جی نے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ ابھی آپ نے پڑھا ہے اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ تو یہاں اللہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو، اب تم دشمن سے بھی بڑھ کے، جو دشمن نے صبر کیا تھا اب تم نے کیا ہوگا، حوصلہ نہیں چھوڑنا، ہمت نہیں ہارنی، ہو گیا جو ہونا تھا، آگے بڑھو، کمر کسو، ابھی زندگی کے امتحان اور بھی بہت ہیں، ابھی آپ نے آگے اور بھی جنگیں لڑنی ہے، ابھی ہمت ہار کے بیٹھ جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ یہ کہہ دیا کہ تم نے دشمن سے زیادہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، وَرَابِطُوا، مربوط رہو، ایک دوسرے سے کٹو مت، تو اے کیتا، تو وہ کیتا، اے میں کیتا، تو تے ایوی کیتا سی، میں تے وہ بھی کیتا سی، ایسے نہیں کرنا، مربوط ہو جاؤ۔ ایون کہ اللہ جی نے ایک جگہ میں قرآن پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہا کہ آپ ان سے مشورہ کیا کریں، معاف کر دیں ان کو، جو احد کے وقت بکھر گئے تھے، جو ادھر ادھر بھاگے تھے، رب نے ان کو معاف کر دیا ہے، آپ بھی ان کو معاف کر دیجئے، ان سے مشاورت کیجئے، ان کو اپنے قریب لائیے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو تند خو نہیں بنایا، آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ تو پھر لوگوں کو منظم کیجئے، آپ ان کے ساتھ مربوط رابطے میں رہیں، ان کی باتیں سنیں، آگے ڈسپلن، اصل بات یہ ہے، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ فلاح پا جانا کیا ہے؟ کامیاب ہو جانا۔ کہاں پڑھا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو؟ قد افلح المومنون، سورہ مومنون 18واں پارہ سٹارٹ، پہلا ہی رکوع، پہلی آیت، قد افلح، فلاح پا جائے، ایسے مومن فلاح پا گئے۔ اچھا، یہ جو کہا گیا کہ تم تاکہ فلاح پاؤ، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے انعاموں سے فیض یاب ہو سکو، اللہ جنت سے، اور جو بھی رب تعالیٰ رزق دیتا ہے، جو اور اس کی نعمتیں ہیں، ان سے تم کو سرفراز کیا جا سکے۔ اس لیے دوبارہ سے خود کو منظم کرو، اور ابھی زندگی کے امتحان جو باقی ہیں آپ نے ان میں بھی ثابت قدم رہنا ہے۔ اگر اس طرح کے حوصلے نہ ملے تو پھر امت دل چھوٹا کر بیٹھتی ہے۔ تو آپ یہ سوچئے یہ کتنا بڑا کام ہے کہ خود اللہ پاک مسلمانوں کو حوصلہ دے رہے ہیں، اللہ کے نبی کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، آپ نے
پہلے سے زیادہ منظم ہو کر آگے بڑھنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔